وعلیکم السلام بچوں، خیر مبارک۔ بچوں، آج عید کا دن ہے تو آج کہانی تو سنیں گے ہی، پر آج میرے ساتھ میرے بھائی ہیں عظیم پاکستانی، یہ ان کا تخلص ہے۔ یہ ایف سی کالج میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی بہت بڑے سٹیج پر پرفارم بھی کیا۔ ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا۔ یہ آپ کو کہانی کے بعد دھن بھی سنائیں گے۔ حماد بھائی، آج ہم اپنے پیارے پیارے جانور ذبح کر کے ہیں، تو اسی بارے میں آپ کو ایک کہانی سنائیں گے آج؟ جی احمد بیٹا، اسی والے سے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ بچوں، یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی ایک بڑھئی تھے، وہ جو بت بناتے ان کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن ان کے اندر مچلتے سوالات اور اپنے حقیقی خدا کو ڈھونڈتے ہوئے نکل گیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو وہ سورج اور چاند کو دیکھتے اور سوچتے کہ کیا یہی ہمارے خدا ہیں؟ پر جب سورج چاند پر غالب ہو جاتا اور چاند سورج پر غالب ہو جاتا، تب وہ پھر سے اسی کشمکش میں پڑ جاتے کہ ہمارے خدا کون ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سن لی اور ان کو اپنا پیغمبر بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی وحی بھیج کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچانے کو کہا۔ اس وحی میں کچھ یوں تھا: اے ابراہیم، ہم نے تمہیں ہدایت دے دی اور تمہیں اپنا پیغمبر چنا ہے۔ اب تم بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لے کر آؤ گے۔ بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگلی زندگی اسی وحی پر گزر گئی، اور ان کی یہ وحی اور اللہ تعالیٰ کی یہ وحی ان کی زندگی کا مشن بن گیا۔ دوران نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد کی ولادت نہیں ہوتی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشی چاہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں باندھ دیتی ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے ہاں ایک طفل کی ولادت ہوتی ہے اور ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک اور معجزہ ہوتا ہے، اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں بھی ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، اور اس بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش تھے، اور اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کٹھن آزمائش پہ ڈالنے لگے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب وہ خواب دیکھ کر اٹھتے ہیں تو ششوپن میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسا خواب تھا۔ وہ پہلی رات تو کسی سے بات نہیں کرتے، پر جب ان کو یہ خواب 3 راتوں تک مسلسل آتا ہے تو پھر اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں۔ وہ یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سناتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز دھار چھری خریدتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وادی مکہ سے وادی مدینہ کا سفر طے کرتے ہیں۔ جب وہ سفر میں ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے شیطان آ جاتا ہے، اور وہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانے لگتا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ وہ تھوڑی دور آگے جاتے ہیں تو شیطان پھر نمودار ہو جاتا ہے اور پھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانے لگتا ہے۔ دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانے آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے ان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور تب جا کر وہ شیطان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
وادی منا پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ وادی منا پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹا دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں۔ اب بچوں غور کرنا، اللہ سے محبت اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ بابا میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دے، میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیں، تاکہ اب جب شیطان آئے تو اس کے بہکاوے میں میں نہ آ سکوں اور وہ مجھے ورگلا نہ سکے۔ اگر وہ مجھے ورگلانے کی کوشش بھی کرے تو میں اس بات پر عمل نہ کر سکوں۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی کرتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیتے ہیں۔ بچوں اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تیز دھار چھری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنی آنکھوں پر سے وہ پٹی ہٹاتے ہیں تو اللہ کا معجزہ دیکھتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک سائڈ پر ہیں اور جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہے وہ ایک مینڈا ہوتا ہے۔ بچوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کہیں میں سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ تو غائب سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم تو نے بے شک اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور بچوں تبھی سے آج کے دن بھی اور جب تک یہ دنیا رہے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ لازوال کہانی کو ہم ہر بقرہ عید پر یوں ہی یاد کریں گے کہ ہم اپنے من پسند جانوروں کو ذبح کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے 7 کنکریاں 3 مرتبہ ماری تھیں، وہ جو میں نے آپ کو کہانی میں بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شیطان کو کنکریاں ماری تھیں وہ کنکریاں بھی فریضہ حج میں شمال ہو گئی۔ عمار بھائی یہ بڑھئی کیا ہوتا ہے؟ ارحم بیٹا، بڑھئی وہ ہوتا ہے جو لکڑیوں سے چیزیں تراشتا ہے۔ یہ جو کرسیوں پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ جو ٹیبل ہے، یہ سب بڑھئی نے ہی تراشی ہیں، اور پرانے زمانے میں بڑھئی بت بھی تراشتے تھے۔ عمار بھائی بابل کوئی خاص شہر تھا کیا، اور آج کے دور میں اس کا کیا نام ہے؟ ماں بھی بیٹا، اس ٹائم پہ عراق، شام، مصر اور فلسطین کا مرکز یہ بابل ہوا کرتا تھا، چونکہ بابل ہی وہی شہر تھا جہاں پہ بادشاہ کا محل تھا، اور آج کے دور میں بابل کا نام کوفہ ہے۔ عمار بھائی اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے پیغمبروں، نبیوں اور ولیوں کو امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں؟ مائدہ بیٹا، اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے نبی، پیغمبروں اور ولیوں پر آزمائش اور امتحان اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ جب وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور اللہ کی باتیں بتائیں، اللہ کا اسلام بتائیں، تو جو ان کو فیڈ بیک آئے وہ نبی، پیغمبر اور ولی صبر اور تحمل سے سنیں اور اللہ تعالیٰ کی تبلیغ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ بچوں آپ نے اب کہانی تو سن لی، اور اب میرے بھائی عظیم پاکستانی آپ کو کوئی دھن سنائیں گے۔ عظیم بھائی آج آپ کون سی دھن سنائیں گے ہمیں؟ جی، جو میں چیز پلے کروں گا آپ کے سامنے، یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پلے کی گئی تھی، اور اس کو امین طوفانی نے پلے کیا تھا جو کہ ونر تھے ہارورڈ یونیورسٹی کے۔ اس کا نام گریٹیٹیوڈ ہے جو میں پلے کروں گا۔